تو یوم التغابن یہ ہے اصل میں، یوم التغابن کا مطلب ہے جس دن یہ ظاہر ہوگا کہ غبن کس کو ہوا ہے۔ یوم التغابن کا مطلب یہ ہے، یعنی غبن کہتے ہیں نقصان کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين۔ حضرات یہ سورۃ التغابن ہے، بہت اہم سورت ہے، لیکن چونکہ اس کے مفردات ذرا آسان سے ہیں اور تو اس میں ہم کوشش کریں گے ذرا تیزی سے گزر جائیں۔ اور یہ صورت اکثر علماء کے ہاں، سیدنا عبداللہ ابن عباس، مجاہد اور اس طرح اکثر علماء کے ہاں مدنی ہے، اگرچہ کچھ اقوال یہ بھی ملتے ہیں کہ یہ صورت مکی ہے، لیکن قوی تر قول اور خاص طور پہ جو استدلال کیا ہے وہ آیت ہم پڑھیں گے، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ تو یہ آیت جو ہے اس کے شان نزول میں تقریباً روایات سب کی سب متفق ہیں کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے ان لوگوں کے متعلق جو لیٹ ہجرت کر کے آئے تھے، وہ ہم جب پہنچیں گے تو دیکھ لیں گے۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ صورت مدنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مطلب صرف مدنی نہیں ہے بلکہ مدنی دور میں بھی جیسے اواخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں ہے۔ ابن عاشور علیہ الرحمہ کی تحقیق کے مطابق اس کا جو رقم ہے وہ 107-8 کے آس پاس ہے۔ اور یہ بات بھی درست ہے اس لیے کہ وہ جو آیت ہم آگے پڑھیں گے، ان من ازواجکم و اولادکم، اس کا شان نزول بھی ان لوگوں کے متعلق ہے جو ہجرت میں کافی تاخیر کر گئے، اور کافی تاخیر انہوں نے کیوں کی تھی؟ اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے۔ تو گویا اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مدینہ میں بھی یہ ذرا مؤخر دور میں صورت نازل ہو رہی ہے۔ اور اس صورت کا نام سورۃ التغابن ہے، اور علماء نے یہ بھی کہا کہ یہ لفظ بھی اس اعتبار سے اہم ہے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی یہ لفظ وارد نہیں ہوا، تغابن اور غبن جو اس صیغے کے ساتھ ہے، تو یہ بھی صرف اسی صورت میں ہے۔ اللہ اعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، مضارع کے صیغے کی وجہ سے یہ ترجمہ ہے اللہ کی۔ ما فی السماوات وما فی الارض، دیکھیں یسبح للہ اور یسبح اللہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ علماء اکثر یہ کہتے ہیں کہ لام زائدہ ہے اور تاکید کے لیے اور فرق نہیں ہے، اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ سبحان اللہ میں اللہ کی تسبیح ہے، اور سبحان للہ یعنی تسبیح للہ میں اللہ کی تسبیح اللہ کی خاطر یعنی اللہ کی عبادت کی نیت سے، یعنی انا اسبح اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں، انا اسبح للہ ای اسبح اللہ من اجل اللہ ای من اجل عبادت اللہ، تو اللہ کی عبادت کے طور پہ تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ ترجمہ اگر بالفرض کیا جائے تو اس صورت میں لام کو لام علت ہی مانا جائے گا، لام کئی مانا جائے گا، یسبح للہ، اور اکثر علماء نے کہا کہ یہ سبح کا صلہ ہے اور زائدہ ہے۔ تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ما عموم کے لیے پہلے بھی گزر چکا، لہ الملک ولہ الحمد، یہ لہ الملک ولہ الحمد جملہ بغیر عطف کے ہے، تو گویا اس کی حیثیت بھی جیسے تعلیل کی ہے۔ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر شے، کیوں؟ اس لیے کہ اسی کی بادشاہت ہے، لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی کل بادشاہت اسی کے پاس ہے، لہ الملک ولہ الحمد، اور تمام تعریفیں اسی کے لیے، کیونکہ تسبیح کے اندر جیسے علماء کہتے ہیں نصف معرفت ہے، اور حمد کے اندر معرفت کا جزو ثانی ہے، کیونکہ اللہ کی کل معرفت دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے، نفی اور اثبات، ایسے ہی ہے نفی اور اثبات۔ تو تسبیح کے اندر کیا ہے؟ نفی ہے، حمد کے اندر کیا ہے؟ اثبات۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ ہر شے سے مراد جو بھی شے کہلانے کے لائق ہے اللہ اس پر قادر ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی ہے اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ هُوَ الَّذِي کی ترکیب آپ سب جانتے ہیں کہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے هُوَ خَلَقَكُمْ، لیکن هُوَ الَّذِي کے اندر جیسے تشویق بھی زیادہ ہے، ترغیب بھی زیادہ ہے، اور تحویل بھی زیادہ ہے۔ تحویل جس کو ہم اردو میں ہولناکی کہتے ہیں، مراد ہے کسی شے کی تخفیف یا اس کی عظمت کا بیان۔ تو هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ،
تو پس تم میں سے کوئی کافر ہے، تم میں سے کوئی مومن ہے۔ اس آیت کی دو تفسیر ہے۔ دو تفسیروں سے مراد یہ ہے کہ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِن جو ہے اس کو آپ نے کس سے متعلق کرنا ہے، یعنی اگر اس کو یوں کہا جائے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تو جس وقت پیدا کیا اسی وقت تم میں سے کوئی مومن تھا یا کافر تھا؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَقْتَ خَلْقِكُمْ، یہ جیسے بہت سے علماء سے یہ تفسیر مروی ہے، اور یہ خصوصاً اہل سنت اس پر زیادہ فوکس اس لیے کرتے ہیں کہ جیسے ان کا مذہب بھی کہ اللہ نے پیدا کیا تو خلقت هؤلاء للجنہ ولا ابالی وخلقت هؤلاء للنار ولا ابالی، میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا، میں نے ان کو لیے پہلے سے سب کچھ۔ تو پھر کیا، پھر وہ حدیث بھی جو ہم نے پڑھی تھی ثم یؤمر، یہ جو ملک ہے جس کو بھیجا جاتا ہے، فیؤمر باربع کلمات، اس میں سے ایک کیا، شقی ام سعید۔ تو پھر اس کا انہوں نے یوں کیا والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، ای خلقکم وانتم وقت خلقکم کافر ومؤمن۔ بات واضح؟ دوسری رائے، اور وہ بھی لغت کے اعتبار سے درست ہے، وہ تمام معتزلہ کی تفسیر ہے، اور وہ اہل سنت میں سے بھی بہت سے علماء کی ہے، کیونکہ اہل سنت یہ نہیں کہتے کہ ہر آیت سے ہم نے اپنا مسلک ہی ثابت کر دیا، مراد ہے مسلک تو اور دلائل سے ثابت ہے، لیکن اس آیت کی تفسیر یہ نہیں ہے، اور یہ ویسے زیادہ قبیرہ ہے۔ اللہ اعلم۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ هو الذی خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا، اب اس کے بعد پیدا کرنے کے بعد جب اس نے تمہیں دنیا میں بھیج دیا تو اس خلق پر جو شے مترتب ہوگی، یہ فا کیا ہے، جیسے ترتب کا ہے، یعنی جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو تم دنیا میں آ گئے، تو اب کیا ہوگا، تم تقسیم ہو جاؤ گے کافر و مومن۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب اس کا تعلق وقت الخلق سے نہیں ہوگا، بلکہ فمنکم کافر ومنکم مؤمن کی تقسیم مترتب ہو رہی ہے اللہ کے پیدا کرنے پر، یعنی محذوف کیا ہوگا، هو الذی خلقکم احرار فمنکم من اراد باختیارہ کفرا ومنکم من اراد باختیارہ ایمانا فصرتم مؤمنین وکافرین، ای فمنکم مؤمن ومنکم کافر۔ یہ بھی درست بات۔ حدیث بھی تو ہے کہ ہر شخص جو ہے نا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی مجوسی، یا وہاں جیسے علماء نے کہا کہ فطرت اسلام کا تو ذکر نہیں، یعنی وہ فطرت کا ذکر ہے، یعنی کیا فرمایا اللہ کے رسول نے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ٹھیک ہے، فابواہ یہودانیہ او یمجسانیہ او ینصرانی، وفی روایت للمسلم ان کانا مسلمین فمسلم، یہ بھی روایت مروی ہے، اس کو عموماً نقل نہیں کیا جاتا، یہ بھی صحیح روایت ہے، اور اگر وہ دونوں مسلمان ہوئے تو مسلمان ہوتا ہے۔ بات واضح؟ الفطرہ سے مراد علماء کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو صحیح بات ہے وہ حیت ہے، جس کے اندر حق کے قبول کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے، وہ فی نفسی ہی اسلام نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اللہ کی معرفت ایسی لے کر آ رہا ہے کہ جو اسے اضطراری طور پہ حاصل ہو جائے گی، اس میں کسب کی ضرورت نہیں ہے۔ مراد کیا ہے؟ فطرت یہ ہے جس میں انسان ان صلاحیتوں کو اختیار کرتے ہوئے ایمان کو قبول کر سکتا ہے اگر اس کے سامنے ایمان پیش کیا جائے گا، تو یہ فطرت اصل میں حیت اصلیہ ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا بالکل علم کی نفی نہیں کر دی ولادت کے موقع پہ، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالتا ہے تو کوئی علم نہیں ہوتا۔ اس سے پتہ چلا کہ فطرت سے مراد معلومات ضروریہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر آپ کہیں گے کل مولود یولد علی الفطرہ سے مراد اسلام ہے، تو اس کا مطلب ہے جو بھی مولود پیدا ہو رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا علم لے کر پیدا ہو رہا ہے، یہی بات ہوگی نا، لیکن وہ تو کوئی علم لے کے نہیں پیدا ہو رہا، بلکہ وہ تو لا تعلمون شیئا۔ ہاں پھر فطرت کیا ہے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی اب فطرت ایسی رکھی گئی ہے کہ جس کو صحیح استعمال کیا جائے گا تو تم اللہ کی معرفت تک بھی پہنچو گے، اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ تو فطرت اس لیے ہمارے ہاں نا فطرت حیت اصلیہ ہے، فطرت کوئی فی نفسی ہی دلیل نہیں بنے گی۔ آپ کہتے ہیں یہ شے فطرت سے ثابت ہے، یہ فطرت سے ثابت نہیں ہے، اگر آپ فطرت کو کوئی دلیل بنانا چاہیں گے تو وہ آپ کو فطرت پہلے سے متعین کر کے دکھانی پڑے گی، یہ فطرت ہوتی ہے، پھر آپ کہیں گے چونکہ یہ شے فطرت کے موافق ہے اس لیے ہم قبول کرتے ہیں۔ یہ جدید جو ماڈرنسٹ ہے ان کا ایک طریقہ واردات یہ بھی ہے، وہ کیا کہتے ہیں فطرت ایک انسان، وہ کیا ہے فطرت پہلے آپ بتائیں، پھر وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو دین کا یہ حکم جو ہے نا، میں صرف آسان الفاظ میں جیسے دین کا یہ حکم فطرت کے خلاف لگتا ہے، دین فطرت کے خلاف ہو نہیں سکتا، دین کیا ہے؟ ہمارا دین ہے فطرت،
دین فطرت ہے. لہذا یہ حکم علماء کی کوئی اختراع ہوگی یا پتہ نہیں کوئی الٹی سیدھی کسی نے ماری ہے. ہمارا دین تو دین فطرت. آپ کو ایک شخص آ جائے گا کہے گا فطرت دین فطرت, یہ بات تو میں ٹھیک لگتی ہے کہ پتھر اٹھا کے ایک شخص کو صرف زنا کرنے کی بنیاد پہ, چلو دو بندوں نے اپنی مرضی سے کر لیا, لیکن اتنی سخت سزا تو خلاف فطرت. خود ہی سوچے خلاف فطرت. اگر فطرت کا ایک تصور بنایا جائے, کس کی فطرت, کیسی فطرت, کون سی فطرت, اچھی فطرت, بری فطرت, کیا فطرت, ایک فطرت سلیمہ, ایک فطرت غیر سلیمہ. سلیمہ کون سی فطرت ہوتی ہے, غیر سلیمہ کون سی. یہ واعظ کی زبان میں چل سکتا ہے, علم کی زبان میں نہیں چل سکتا فطرت کیا ہے. اس لیے آپ دیکھیں فطرت اسلام کا لفظ نہیں آیا ویسے حدیث میں, کل مولود یولد علی الفطرہ, فطر الفطرہ. تو الفطرہ کیا ہے؟ اگر انسان جس حیت میں پیدا ہو رہا ہے اس پر باطل افکار اور شبہات کے اثرات نہ آئیں تو فطری طور پہ وہ خدا کو ماننے پر آمادہ پائے گا اپنے آپ کو. یہ نہیں کہ اس وقت خدا کی معرفت لے کر آئے. لیکن ہوتا کیا ہے, کیوں انسان خدا کو نہیں مانتا یا کفر میں پڑ جاتا ہے؟ وہ اصل میں خارجی اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ. لیکن اگر مسلم کے الفاظ یہ نہ ہو تو پھر بھی وہ ہو سکتا ہے, لیکن اس میں بھی کیا ہے, اگر وہ الفاظ نہ ہو تب بھی مراد فطرت اسلام نہیں ہے. اس میں کیا ہوگا, یہ حیت راسخہ اپنی صلاح اسلام میں رکھتی ہے. یعنی اگر آپ اس حیت راسخہ کو, جس فطرت پر انسان پیدا کیا گیا ہے, اس کو بیرونی اثرات یہودیت, نصرانیت, الحاد اور ایتھیزم اور فلانا ڈمکانا کے نہ دیں تو ان دی اینڈ یہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار پائے گی. اسلام اس کے اوپر تھوپی ہوئی شے نہیں ہے, بلکہ یہ اس فطرت راسخہ کے مقتضیات میں سے خود نہیں ہے. اسلام مقتضیات میں سے, اس لیے نہیں کہا کہ او یسلمانی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں تصورات میں فرق ہے. اللہ اعلم. اصبحنا علی فطرت الاسلام. بالکل, مجھے صبح اٹھنے کی دعا ہے تو فطرت الاسلام پر ہی ہم, کیونکہ ہم اسلام لا چکے ہوتے ہیں. جب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو آپ مسلمان ہی ہوں گے. لیکن حدیث میں جس فطرت پر ولادت کا ذکر ہے اس پر فطرت اسلام کا ذکر نہیں. یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جب آپ مستقبل میں اور بھی چیزیں دیکھیں گے نا, آپ کو پتہ چلے گا یہ فطرت کا تصور تو پتہ نہیں کہاں کہاں عمل دخل رکھتا ہے. عقیدہ کے مباحث میں اس کا الگ تعلق ہے. کچھ لوگوں نے اشاعرہ ماتریدیہ پہ رد میں فطرت کو استعمال کرنا شروع کر دیا, اور پھر فلاں نے احکام شرعیہ میں کرنے کے لیے فطرت کی تو بہت پکار ہے. فطرت کے بھی دو معنی ہیں, یعنی اگر آپ لیں, یعنی فطرت کا ایک معنی, یعنی اب میں دوسرے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, یعنی فطرت کیا ہے, انسانی فطرت. اگر ہم یہ مراد لیں کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے, یعنی جس کو آپ کہیں گے معیاری کیا ہے انسان کے لیے, تو وہ فطرت اسلام ہے. یعنی انسان کی فطرت کا مطلب کیا ہوگا, وہ شے کیا ہے جس میں انسان کا کمال ہے. اور فطرت ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, یہ پھر ایک بہت بڑا مغالطہ ہے. فطرت اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جس شے کی طلب اور خواہش اور ٹینڈنسی انسان کے اندر ہے اس کو کہتے ہیں وہ اس کی فطرت ہے. یہ تو بڑا گمراہ کن تصور, کیونکہ یہ فطرت کس کا بیان ہے, یہ فطرت اس بیان کا ہے کہ انسان کیا کیا کچھ کر سکتا ہے. وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں نا. تو یہ فطرت کا ہمارے یہاں یہ تو نہیں مانا. یعنی مثال کے طور پہ مطلب بہت آپ گھوڑے سے جو ہیں وہ ایسے کام بھی لے سکتے ہیں جو گھوڑا نہیں کرتا, اصلا کر سکتا ہے, لیکن آپ کہیں کر سکتا ہے چونکہ اس کی لہذا اس کی فطرت نہیں ہے. ہاں, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جب استعمال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب اللہ میاں نے یہ انسان کے اندر خواہش رکھی اور یہ, اس کا کیا مطلب, فطرت ہونے کا کوئی مطلب نہیں. اچھا, بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی فطرت مٹی کھانے کی ہوتی ہے, تو اب پھر کیا کیا جائے, یعنی وہ مٹی کھانے, تو اب وہ یہی کہا جائے گا کہ فطرت جس پر بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ مٹی کھانے کی فطرت ہے, لہذا اس مٹی کھانے کے جو عمل کو جو ہے وہ لیگلائز ہونا چاہیے, اور فلاں کر کے اس کو ٹھیک ہے. جو فضول سی بات ہے بھائی, انسان بہت سے غلط کام بھی کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر فجور رہا و تقویٰ ہے, لیکن ہم فطرت سے مراد لے رہے ہیں کہ انسان کی حقیقی ترقی اور کمال کس میں ہے, وہ اس کام میں ہے یا نہیں. یہ فطرت کا اور معنی ہے. تو جدید دور میں بھی آپ دیکھیں ہر بندہ ہی فطرت بولتا ہے. پھر فطرت کا لفظ جو ہے وہ پتہ نہیں مطلب ہدایت کے مقابلے میں بھی آ جاتا ہے. ایک فطرت ہے اور ایک ہدایت ہے. کیا مطلب فطرت اور ہدایت میں یہ تقسیم کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ سب باتیں ویگ سی ہیں. جب تک آپ مطلب اگر ٹھیک ایسی بات کرنی ہے نا جس میں الٹی سی, تو وہ پھر یہی جو علماء کا طریقہ ہے فطرت کا, وہیں آنا پڑتا ہے. سلیم الفطرت تو ٹھیک لگتا ہے, یعنی فطرت سلیمہ. سلیم الفطرت اصل میں قرآن میں ہے قلب سلیم. یعنی اگر آپ غور کریں گے جاء ربہ بقلب سلیم, فطرت سلیمہ سے مراد ہم قلب سلیم لیتے ہیں.
یعنی فی لفظی ہی فی نفسی ہی، یہ لفظ کیا معنی دے رہا ہے کہ بھائی انسان نے اپنے آپ کو اپنی حقیقت یعنی عبودیت پر برقرار رکھا ہوا ہے، یہ قلب سلیم ہے، یہ فطرت سلیمہ ہے۔ لیکن فی نفسی ہی فطرت سلیمہ بھی طے کرنے والی کوئی شے نہیں ہے کہ اس کی فطرت سلیم ہے اور اس کی فطرت سلیم نہیں ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ شریعت معیار ہے، فطرت کوئی معیار ہی نہیں۔ فطرت وہ ہے جو شریعت بتاتی ہے، بس وہ اگر فطرت ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ فطرت فی نفسی ہی انڈیپینڈنٹ کوئی الگ سے چیز نہیں پڑی ہوئی جس سے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ شے فطرت سلیمہ سے ٹکرا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے فطرت سلیمہ ما قبل ورود شریعت ایک طے شدہ اپنی تمام مواصفات کے ساتھ ایک طے شدہ شے موجود ہے، فطرت سلیمہ۔ اب ہم دیکھیں گے فطرت سلیمہ کے مطابق دین ہے، یہ دین فطرت کے مطابق نکلا، دین فطرت ثابت ہو گیا۔ کیا مطلب دین فطرت ثابت ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے فطرت انڈیپینڈنٹ آف دین ہے، جو کرائیٹیرین بنے گا کس کا؟ دین کی صحت کا۔ تو ایسی کوئی فطرت موجود جس کو ہم جان سکیں خدا کی وحی سے کاٹ کے کہ یہ فطرت سلیمہ ہوتی ہے؟ جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے۔ لہذا فطرت سلیمہ کا لفظ فی نفسی ہی محاورے میں ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی بہت سے غلط فہمیاں پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ اعلم۔ یہ کفر کا بیان پہلے ہوا، ایمان کا بعد؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، اللہ اعلم۔ فمنہم شقی و سعید، جو قرآنی آیا تو اس میں بھی شقی پیدا ہے، فمنہم شقی و سعید۔ آپ نتیجہ واللہ عالم میں نکال سکتے ہیں کہ خدا کی توفیق نہ ہو تو انسان جیسے کفر کی حالت میں چلا جائے گا، فمنکم کافرون، اسی وہاں بھی شقی اور سعید میں پھر شقو اور سعیدو آ گیا، تو وہاں خدا کی توفیق کا بیان تھا، اللہ عالم۔ او مطلب یہ خیال آتا ہے یا اس لیے کہ کافر زیادہ ہوں گے اہل ایمان کی نسبت، اکثریت کس کی ہوگی؟ کفار کی۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، جنت میں جانے والے اقل ہوں گے یا جہنم میں جانے والے؟ جہنم میں جانے والے کثیر تعداد میں ہوں گے بنسبت اہل جنت کے، تو فمنکم کافرون، تو یہ اللہ عالم۔ اللہ بما تعملون بصیر، خلق السماوات والارض بالحق، زمین و آسمان اس نے حق کے ساتھ پیدا کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں کہا کہ با ملابست والا بھی ہو سکتا ہے، اور با جو ہے وہ سببیت یعنی بالحق ای من اجل الحق بھی ہو سکتا ہے، یعنی حق کے واسطے پیدا کی، یعنی با مقصد پیدا کی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین و آسمان اس نے متلبساً بالحق پیدا کیے، متلبساً بالباطل پیدا نہیں کیے، یعنی زمین و آسمان حق کے ساتھ پیدا ہوئے، حق کے بغیر پیدا نہیں ہوئے۔ دونوں صورتوں میں حق کا مطلب جو ہے وہ مقصد۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہاری تصویر کی ہے، صورت گری کی ہے، تصویر، صور یصور تصویرا، تو تمہاری صورتوں کو خوبصورت کیا ہے، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، ٹھیک ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، صور جو ہے وہ صورت ان کی جمع ہے۔ تو صور یصور یہاں جیسے کس معنی میں آ رہا ہے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں ڈیجیٹل فلانا، یہ جو بحث چلتی ہے اس میں ان لوگوں کی ایک دلیل یہ بھی ہوتی ہے کہ بھئی تصویر اصل لغت میں جو ہے وہ کیا ہے، وہ اصل میں جیسے صورت گری، ہاں جو اسکلپچر ہوتا ہے، یا جس کو آپ کیا کہتے ہیں، نحت کیا ہوتی ہے اس کا فعل کیا ہوتا ہے انگریزی میں؟ تراشنے کا، اسکلپٹنگ، ہاں جو بھی فعل ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صورکم، یعنی صورکم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ نہیں کہ تصویر لے لی، یا صورکم مطلب تمہاری صورت گری کی ہے۔ تو اب یہ دو صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ دو صورتوں میں کیا ہوگا؟ وہ جیسے مجسمے ہوتے ہیں، مجسمہ سازی یا تصویر سازی، ان دونوں صورتوں میں انسان تصویر صورت گری کرتا ہے، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ۔ لیکن یہ مسئلہ انڈیٹ رہے گا کہ وہ دوسرا فریق اس کے خلاف بھی دلائل رکھتا ہے، اور وہ بھی بہت قوی دلائل۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ اچھا ویسے امام راضی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں پچھلی سورت المنافقون تھی، تو یہ سورت المؤمنون ہے اس لیے، یعنی آپ دیکھیں اس کے اندر اہل ایمان کی صفات کا ذکر ہوگا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور اسی طرح فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو جیسے اس میں منافقین کا ذکر تھا تو اس میں اہل ایمان کا ذکر ہے، تو فرمایا یعنی ان کے اعتقادات کا ذکر ہے، يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ
واللہ علیم بذات الصدور. ذات الصدور سے مراد کیا ہوتی ہے؟ باحادیث ذات الصدور او بامور ذات الصدور. یعنی جب آپ اس کا لغوی ترجمہ کریں گے تو ترجمہ بنے گا اللہ سینے والی سے واقف ہے، سینوں والی سے واقف ہے. تو والی کون ہے، کس کی صفت ہے؟ باتوں کی یا امور کی یا اخبار کی؟ یعنی واللہ علیم باخبار یا باحادیث یا بامور ذات الصدور. جی احادیث بھی ہو سکتا ہے، یعنی دل کے معاملے آپ ترجمہ کریں، دل کی باتیں، دل کی خبریں، دل کے احوال، دل کے اسرار، باسرار ذات الصدور، سب ترجمے ہو سکتے ہیں. آپ کے یہاں کیا ترجمہ؟ راز سینوں. ہاں دیکھیں ہم یہاں اسرار کہہ لیے، باتیں بھی کیا ہوگا ترجمہ. دلوں تک کی باتوں کا ہاں اب یہاں معذوف مان لیا احادیث، تو کوئی اسرار کہے گا، کوئی اخبار کہے گا، کوئی کہے گا دل کے احوال سے واقف، تو وہ احوال معذوف مان لے گا. جی ہاں وہی اسرار دل کے بھیدوں سے. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس آئی ان لوگوں کی خبر؟ نبأ، ٹھیک. تو نبأ جو ہے اور خبر میں جو فرق ہے وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ خبر چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے، معمولی بھی ہو سکتی ہے. نبأ بڑی خبر ہوتی ہے، یعنی جیسے عما یتساءلون عن النبأ العظیم قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون. اس لیے نبی کو نبی کہا جاتا ہے، مخبر نہیں کہتے. یعنی نبی خبریں دینے والا نہیں ہوتا، نبی نبأ دینے والا ہوتا ہے. نبی کس سے؟ نبأ سے. تو بھئی آج مثلا وہ فلاں ہمارے ہاں جو اخبار میں خبریں ہوتی ہیں وہ تو ساری خبریں ہوتی ہیں، جو ٹی وی پہ خبریں چل رہی ہوتی ہیں بریکنگ نیوز، وہ سب خبریں، ان میں سے کوئی نبأ نہیں ہوتی. یعنی اصلاً ان میں سے نبأ کوئی نہیں ہے، کوئی ایک آدھ ہوگی. نبأ کے بارے میں علماء نے کہا وہ خبر ہوتی ہے جس کو ماننے یا نہ ماننے کے نتیجے میں فرق واقع ہوتا. اگر فرق واقع نہیں ہوتا تو وہ نبأ نہیں ہے. مطلب یعنی آج جو امریکی صدر ہے اس کا کتا وائٹ ہاؤس میں فوت ہو گیا، یہ بھی خبر آئی ہوئی. وہ خبریں آئی ہوتی ہیں، پتہ چل گیا فلاں اداکار نے فلاں اداکارہ سے کیا کہا تھا فلاں موقع پر. خبر ہے کیا؟ اتنی بڑی خبر. یعنی اب یہ خبر کے طور پہ نقل ہوتا ہے، فلاں کی راز پتہ نہیں. خبر کیا خبر اس کے اندر؟ وہ پتہ چل گیا، ہم کیا کریں، کچھ کریں. یعنی آپ کہیں ہر وہ خبر جس کے اندر کوئی انشاء نہیں ہوتا نا، وہ فارغ ہوتی، وہ لغو بات ہوتی. سر حدود کے لیے بھی استعمال ہوا تھا. ہاں وجئتک من سبأ بنبأ یقین، یعنی کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں لے کے آیا کہ ایسی خبر اٹھا کے لے آیا ہے. نہیں خبر واحد نہیں، نبأ واحد. خبر اب اپنے عموم میں نبأ کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں جیسے نبی کی خبروں کے لیے خبریں نہیں ہیں، اخبار نہیں ہیں. عربی میں تو وہ مستعمل ہے، جاہلیت کے عربی میں مستعمل ہے، وہ نبأ ہے. نبأ نبی ان ہے، وہ نبی ہے. ہاں وہ من قبل جو ہے نا، اس کے بعد جو اس کا مضاف الیہ ہے نا وہ محذوف ہے، اور وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا محذوف ہے. یعنی اگر آپ اس کو محذوف کر دیں تو یہ جو قبل بعد خلف وغیرہ ہے یہ ہو جاتا ہے مبنی علی الضمہ، مبنی علی الضمہ. تو اب نہیں ہے نا، تو اصل میں کیا تھا؟ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبلکم، تمہارے پاس خبر نہیں آئی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. من قبل من، تم بھی کفر کر رہے ہو نا، مشرکین من قبلکم، تمہارے سے پہلے. تو ہمیں معلوم ہے کہ کم آگے معذوف ہے، تو وہ جب اس کو اڑا دیا یا بازو حذف کر دیا تو اب یہ قبل مبنی علی الضمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو من قبل جیسے ہم وہاں پڑھتے ہیں غلب الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد. لله الامر من قبل اي من قبل غلبتهم ومن بعد غلبتهم، کیونکہ پیچھے ہی گزرا ہے سيغلبون، وہاں بھی من قبل ومن بعد. للہ الامر من قبل ومن بعد. جی جی حدیث کے ذکر میں تو ہم سارے اخبار وغیرہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں اب ظاہری بات ہے خبر عام ہے، خبر کے اندر نبأ بھی شامل ہے. یعنی یہ ذہن میں رکھیے، یعنی یہ نہیں ہے کہ خبر اصلاً ہر قسم کی خبر کو کہہ دیتے ہیں. نبأ ہر قسم کی خبر کو نہیں کہتے، عموم خصوص مطلق. یعنی بڑی خبر کو آپ خبر کہہ سکتے ہیں، بات بات ہے، لیکن خبر کے اندر چونکہ یہ ایہام بھی ہے نا کہ وہ خبر چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، تو نبی کی خبر کے لیے اب ہم جب لغت میں ہم کرتے ہیں یعنی اصول فقہ اس طرح، تو ان لوگوں کی توجہ معانی کی طرف زیادہ ہوتی ہے. کہتے ہیں الفاظ آگے پیچھے ہو بھی جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے. تو انباء اس طریقے پر استعمال نہیں ہوتا نا، یعنی آپ کہیں انباء خبر انباء واحد،
اخبار ذرا زیادہ زبان زد عام ہے بس ٹھیک. فذاقوا وبال، لیکن یہ جو وبال ہے نا، ویسے ہم کہتے ہیں امر کا وبال اس کی سزا ہوتی ہے، لیکن علماء نے کہا کہ وبال اصل میں شدت کو کہتے ہیں. جو جتنے بھی لفظ دیکھیں فاخذناہ اخذا، ہم پڑھیں گے سورہ مزمل میں فاخذناہ اخذا وبیلا ای شدید. اسی طریقے پر آپ دیکھیے کہ وابل کس کو کہتے ہیں؟ وابل الوابل الصیب من الکلیم الطیب، کس کی کتاب ہے عثمان اللہ؟ الوابل الصیب من الکلیم الطیب، ابن القیم علیہ رحمہ، مشہور کتاب ہے دعا کے اوپر اور ذکر اللہ کے اوپر، اور بہت ہی مفید کتاب ہے. یعنی آدھی کتاب ہے اذکار پہ اور ابتدائی آدھا حصہ ہے ذکر کی فضیلت، وہ بہت پڑھنے والا ہے. الوابل الصیب من الکلیم الطیب، تو وابل کہتے ہیں موسلا دھار بارش کو. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، کہا کہ یہ جو وبل یبلو یا وبول یبولو کے اندر مفہوم ہے شدت کا، اس کا مفہوم ہے شدت کا، لہذا وبال کہتے ہیں شدت کو. لہذا بعض علماء نے وبال کا ترجمہ جو عربی تفسیر میں کہا فذاقوا وبال امرہم فذاقوا شدت امرہم. تو ہم اس کو جیسے بیان کرتے ہیں کہ اپنے کیے کی سزا، یعنی ان کا کیا اتنا بڑا شے تھا کہ اس کی شدت کا سامنا کرنا پڑا انہیں. یہ ہے وبال. وبال کیا ہے؟ شدت. کیا ترجمہ ہے؟ ہاں وبال چک، ہم اردو میں بھی وبال ہوتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ، ذَلِكَ کا اشارہ یہ ہے کس کی طرف ہے؟ ذاقوا وبال امرہم کی طرف. یہ کیوں ہوا؟ یا عذاب علیم کی طرف ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُ، ہو جو ہے وہ ضمیر شان ہے، یہ اس وجہ سے کہ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول، الاضافہ لادنى الملابسہ ہم جانتے ہیں، رسول اللہ آتے تھے کہ رسولہم آتے تھے. رسول اللہ من حیث ان اللہ ارسلہم ورسولہم من حیث انہم ارسلوا الیہم، کیونکہ ان کی طرف بھیجے گئے ہیں تو رسولہم. باتیں سمپل سی ہوتی ہیں لیکن یہ اہم بات ہے. لغت میں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اضافت جو ہے وہ ادنا ملابست کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی وجہ سے مسائل بہت سے حل ہو جاتے ہیں جو عام ذہنوں میں ہمارے پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ روح اللہ کیوں کہہ دیا، یہ کلمت اللہ کیوں کہہ دیا، یہ بیت اللہ کیوں کہہ دیا. تو اضافت کا ایک ہی معنی ہمارے ہاں چونکہ بس طے شدہ ہوتا ہے، تو اب ہم کہیں گے رسول اللہ ہوتے ہیں کہ رسولہم ہوتے ہیں؟ رسول اللہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو فرمایا رسولہم، تو دونوں اضافتیں درست نہیں ہیں. اچھا دونوں اضافتیں درست ہیں تو دونوں اضافتیں ایک جہت سے تو درست نہیں ہو سکتی نا. ایک جہت سے وہ اللہ کے رسول ہیں، دوسری جہت سے وہ ان کے رسول ہیں. ہم بھی کہتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا. ہمارے نبی سے کیا مراد ہے؟ یعنی ارسل الیہ. کبھی ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ تعالیٰ کی اعتراض کرتے ہیں، یہ کہتا رہتا ہے میرا نبی تیرا نبی نہیں، اللہ کے نبی ہے. نہیں، اس میں اعتراض کی بات نہیں. لوگ آپ صحیح فرما رہے ہیں. فقالوا، ہاں دیکھیں نا اس سے یہ مسئلہ حل ہو گیا. یعنی آپ کہیں گے میرا نبی یہ کہتا تو لوگ، وہی جو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ بھئی ہمارے ہاں اضافت عموماً عوام الناس کے ذہن میں اضافت ایک ہی قسم کی ہوتی ہے، بس وہ ملک کی ہوتی ہے یا جزویت کی ہوتی ہے. یعنی یدی آپ کہیں گے تو یہ میرا جز ہے، قلمی کہیں گے تو یہ ملکیت ہے، اس طرح کی اضافتیں ہوتی ہیں بس. لہٰذا جب کہا جائے کہ روح اللہ تو وہ یہی سمجھیں گے کہ اللہ کی ذات کا کوئی حصہ ہے. حالانکہ اضافت کی تو ہزاروں اقسام ہوتی ہیں. ہزاروں سے مراد یہ ہے کہ ادنا ملابست آپ بہت سی تلاش کر سکتے ہیں. وہ کبھی زمان کی ہوتی ہے، وہ کبھی مکان کی ہوتی ہے، کبھی محل کی ہوتی ہے، کبھی سبب کی ہوتی ہے، کبھی مسبب کی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اضافت کی ہزاروں اقسام. کبھی تشریف کی ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اضافت تشریفی. تو فرمایا کانت تأتیہم رسولہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا، تو کہنے لگے وہ لوگ کہ کیا بشر ہمیں ہدایت دے گا. ٹھیک. فکفروا وتولوا، انہوں نے کفر کیا اور منہ موڑ لیا، تولی. ٹھیک ہے. واستغنى اللہ، یہ الگ ہے نا، یعنی فکفروا وتولوا یہ تو ان کا طرز عمل تھا، اور اللہ کا کیا تھا؟ واستغنى اللہ. استغنا کس کو کہتے ہیں؟ استغنا کہتے ہیں دوسرے سے اپنے آپ کو بے نیاز رکھنا. یعنی استغنا ویسے غنا چاہنا ہے، لیکن کئی دفعہ استغنیتو کا مطلب کیا ہے؟ اعتقدت فی نفسی الغنا، یعنی مجھے یہ یقین ہے کہ مجھے آپ کی حاجت نہیں ہے. یہ کیا؟ انا مستغنی، انا مستغنی. یہ نہیں کہ انا اطلب، انا استغنیت کہ میں اطلب الغنا، لا، انا معتقد فی نفسی الغنا. سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے بھی بے پرواہی، جو ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں خاص معنی میں، یا بے پرواہی کی سے مراد ہے اگر تم نے منہ موڑا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ نہیں ہے کہ ہم زبردستی تمہیں ایمان دے دیں. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، یہی ہے نا. اسی طرح فرمایا کہ والذین اہتدوا زادہم ھدی، جو ہدایت پر ہوگا اس کی ہدایت میں اضافہ کرے گا، جو گمراہی پر ہوگا اس کو بھی ڈھیل دے گا. من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون. تو یہ اللہ کی سنت ہے. تو اللہ نے سنت یہ طے کی ہے کہ میں زبردستی نہیں کروں گا، مانتے ہو تو مانو اور نہیں مانتے تو نہ مانو. استغنا کا مفہوم یہ ہے. بات واضح ہے. واستغنى اللہ، اور آپ کہیں کہ اچھا استغنا کا مطلب تو ہوتا ہے ہوا اعتقد انہ مستغنی، بلکہ ہوا اعتقد انہ غنی ہے کہ نہیں وہ، لہذا آیت آئی واللہ غنی. انسان بھی مستغنی ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا، جیسے فرمائے ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی اور رآہ استغنی، تو وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ مستغنی ہے، ولکنہ لیس مستغنیا بل ہوا فقیر، لیکن خدا حقیقتاً ہے. تو یہ مراد ہے. اس سے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ بھئی یعنی ایک جو داعی دین ہے نا، اللہ کی طرف بلانے والا، اس کو بھی ایک حد تک استغنا اپنے اندر. استغنا سے کیا مراد ہے؟ وہ اتنا ہدایت دوسروں کو دینے کے لیے نہیں ہو جائے گا کہ وہ بالکل جیسے ایسا لگے کہ جیسے بہت جھک کے ہدایت دی جا رہی ہے، جیسے وہ سستی ہے. جیسے فرمایا نا کہ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى وما عليك الا، یعنی واما من استغنى جو ایسے ہی بے پرواہ ہے وہ نہیں، فانت له تصدى. تو آپ جیسے تصدیٰ کے اندر بھی جیسے صدا ہوتی ہے نا، صدائے صوت کو کیا ہے جو آواز جو واپس آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں بازگشت جو ہے. تو اب وہ ایسے کسی کے پیچھے پڑ جانا، جیسے آپ آواز پہاڑی علاقے میں کھڑے تو وہ ادھر سے آ رہی ادھر سے آ رہی ادھر سے آ رہی، فانت له تصدى، تو آپ اس کے اتنے یعنی خواہش ہے آپ کو کہ وہ ہدایت. وما علیک الا یزکا، آپ پر تو کوئی وبال نہیں اگر وہ تزکیہ حاصل نہیں کرتا. یہ بھلا استغنا کسی درجے میں ہونا چاہیے. واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنه تلہی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، آگے ہو آیا اور شروع میں انہا تذکرہ. تو بہرحال استغنا وہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی مستغنی ہے نا، تو کہا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ بھی یقیناً ان کے اخلاق تو اچھے ہی رہیں گے سب کچھ، لیکن دین سستی ہے، نہیں ہے کہ بالکل جیسے زمین پہ جھک کے دیا جائے گا، نہیں، کسی درجے میں استغنا ہوگا. کئی دفعہ دیکھا جاتا ہے کچھ کافر ہیں، کچھ مسلمان بھی، مگر کافی میرا ربی بھی اور ایسے منہ موڑا بھی لگتا ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ کو ایسے واقعات ان کی لائف میں لاتے ہیں لگتے ہیں جس کو پکڑ کے اللہ تعالیٰ کھینچ کے واپس لے آئے، وہ بس اللہ کا فضل ہوتا ہے. یعنی اصل میں اس میں علماء جیسے کہتے ہیں کہ جیسے ایک عبارت بولتے ہیں نا کہ فلان اور اللہ فی قلبہ خیرا فہدہ، اللہ نے فلاں کے دل میں خیر دیکھا. تو وہ بے راہ روی پر ہونے والے لوگوں کی بھی بڑی اقسام، یعنی ان میں سے کچھ لوگ واقعتاً ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اصحاب خیر ہیں، دل ان کے جیسے سفید ہے، لیکن بس ہیں ایک اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں. ایسے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ان کو کھینچ لیتا ہے. یسبق علیہ الکتاب، بالکل. لیکن وہ یسبق علیہ الکتاب میں جیسے بالکل ہم کہہ رہے ہیں کہ رینڈم نہیں ہوگا، وہ کوئی کچھ اسباب ہوں گے اس کے. جی ہاں، وہ بھی اسی کیٹیگری میں کہ کچھ لوگوں کو محنت کرنی پڑتی ہے اور کچھ کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یرید. وہی مجذوب سالک اور سالک مجذوب والا قصہ ہے. اللہ واللہ غنی حمید. حمید کئی دفعہ عرض کیا جا چکا، ویسے حمید ہے بمعنی محمود، فعیل بمعنی مفعول، لیکن محمود ممن، کون ہم کرتا ہے اس کی، یعنی حمید ہے وہ. تو علماء نے کہا کہ ہوا حمید فی ذاتی سے مراد یہ ہے کہ ہوا یحمد نفسہ، ایک مراد یہ ہوا یحمد نفسہ. تو یحمد نفسہ سے مراد کیا لی جاتی ہے؟ محمود فی ذاتہ سواء احمدہ الحامدون ام لم یحمدہ الحامدون. چاہے ہم کرنے والے ہم کریں،
چاہے ہم کرنے والے ہم نہ کریں، وہ حمید، لیکن حمید کے اندر چونکہ محمود کا مفہوم ہے تو پھر مزید تفصیل جب آپ کہیں گے تو کہیں کوئی تو ہم کرے گا نا اس کی، تبھی وہ محمود بنے گا. تو کون ہے وہ؟ خود ہے. ہوا یحمد نفسہ. ایک ہمارے ہاں یہ صفت بہت بری ہے، یہ نرگسیت ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے. وہ اس لیے ہے کہ مطلب ہم ناقص الوجود ہیں، لیکن اگر بالفرض ہم کامل الوجود ہوتے، یعنی بالفرض، تو اس وقت نرگسیت یا نارسزم اس طریقے پر نارسسٹک ہونا بہت اچھا ہوتا. وہ اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہوتا. کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ ہم کامل ہیں. تو خدا کے لیے جیسے تکبر لائق ہے، تو اسی طرح خدا کے لیے حمد نفس وہ بھی اس کے لائق ہے. لہٰذا وہی تعریف کر رہا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین ہم نے کہا ہے یا خدا نے کہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین خدا نے کہا. ہوا یحمد نفسہ بنفسہ، ہوا یعرف نفسہ بنفسہ. اللہ اعلم. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. زعما کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے، جیسے امام زمخشری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ زعم کہتے ہیں ادعاء العلم کو، ٹھیک ہے، علم کے دعوے کو. بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ زعامہ جو ہے مطیۃ للکذب ہے، یعنی زعامہ جھوٹ بولنے کے لیے آتا ہے. یہ بات فی نفسی ہی درست نہیں ہے، اس لیے کہ زعامہ کا لفظ جیسے آپ حدیث میں بھی پڑھیں گے بہت زیادہ، صحابہ کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، زعامہ فلان، زعامہ فلان. زعامہ کا مطلب ہے فلان یدعی ھذا. اچھا اب دیکھیں ادعاء العلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ علم کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن جس علم کا دعویٰ کر رہے ہیں اس پر آپ کے پاس دلیل ہے حتمی اور قطعی. اگر ہوگی تو وہ دعویٰ علم نہیں ہے، وہ تو علم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ لہٰذا دعویٰ علم میں یہ بات شامل ہے کہ میرے پاس جو میرا دعویٰ ہے اتنی بڑی دلیل نہیں، یعنی میرا مدلول بڑا ہے، دلیل چھوٹی. یہ اگر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ زعم. یعنی اردو میں زعم کہتے ہیں، عربی میں زعم ہی کہتے ہیں ویسے. تو زعم اصل میں کیا ہوتا ہے؟ فلاں کا زعم یہ، ہم اردو میں بھی یہی بولتے ہیں، یعنی اس کا دعویٰ بڑا ہے، دلیل چھوٹی. دلیل اور مدلول ایک جیسے ہونے چاہیے، یا دلیل بڑی ہو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن مدلول بڑا ہو دلیل چھوٹی ہو. تو یہ ہمارے ساتھ اکثر ہو رہا ہوتا ہے، اور ہمارے اکثر معاملات سب اسی پر ہوتے ہیں. دلیل مدلول بڑا ہے، دلیل چھوٹی. جتنے تجزیے ہوتے ہیں نا آج کل، جیسے ابھی ہم بھی کر رہے تھے، اور وہ سب میں مدلول بڑا ہوتا ہے، دلیل چھوٹی ہوتی ہے. کوئی بات پوری پتہ نہیں ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیں، ابھی واقعہ ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں واٹس ایپ گروپ میں، فلاں لمبی جمع تبصرے شروع ہو گئے، اصل میں امریکہ یہ چاہ رہا ہے، اور امریکہ بھی، اور جیسے یہ بیٹھ کے وائٹ ہاؤس اور فلاں جگہ وقت گزارتے ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ بش کے ساتھ، بش نہیں ہے، بش پتہ نہیں منہ زبان پہ کیوں آتا ہے، کون ہے آج کل، بائیڈن جو ہے، اس کے ساتھ جیسے ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. مطلب اس طرح تو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اصل میں امریکہ یہ چاہتا ہے، اور اصل میں برطانیہ یہ چاہ رہا ہے، اصل میں اسرائیل کی خواہش یہ ہے. گول بیس کانفرنس میں شرکت کر کے آئے، نہیں چاہ رہا، یہ بھی ہمیں نہیں پتہ. تو مدلول بڑا ہے نا ہمیشہ، دلیل چھوٹی. تجزیہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں مدلول بڑا، دلیل چھوٹا. وی لاگرس لگے ہوئے سارا دن بڑی بڑی باتیں کرنے کے لیے، اور وہ بیچ میں بات اتنی سی ہوتی ہے. اس کو زوم کہتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا زوم تو پھر بھی ادعاء علم ہے، ہو سکتا ہے وہ علم ٹھیک ہو، لیکن زعم الذین کفروا، کافروں کا زوم یہ ہے ان لن یبعثوا. ان لن یبعثوا کا کیا مطلب ہے؟ انہو کہ قصہ یہ ہے، وہی ان کے بعد ضمیر شان معذوف ہے. حقیقت یہ ہے کہ لن یبعثوا، انہیں کوئی نہیں اٹھایا جائے گا. یہ کافروں کا ایک دعویٰ ہے. اب یوں کہیں زوم کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن، کہہ دیجئے کیوں نہیں، اور میرے رب کی قسم کہ تمہیں اٹھایا جائے گا. ثم لتنبؤن بما عملتم، یہ وہی ہے نا جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا واللہ انکم لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو ہاشم کی دعوت کی تھی، جو خطبہ ارشاد فرمایا کہ ان الرائد لا يكذب اهله والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ہے تھا. پھر آپ نے فرمایا والله انکم لتموتن کما تنامون وانکم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا. تو یہاں بھی یہی ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. صدق اللہ العظیم. ہاں اصل میں دیکھو آگے آ رہا ہے نا ان لن، ٹھیک ہے، یہ دونوں حرف ہیں، دو حرف ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. مطلب یہ بات ذہن میں رکھیے. ان کیا ہے؟
یہ بھی وہ جو ہے وہ نواسب مضارع میں سے. لن کیا ہے؟ یہ بھی نواسب مضارع میں سے. تو ان لن دو حروف ایک ساتھ کیسے آ گئے؟ عربی میں دو حروف ایک ساتھ نہیں آ سکتے. آ سکتے آپ کہہ سکتے فی من، مطلب من نہیں، من تو آ سکتا ہے، من اسم ہے اصل میں، اس کا مطلب فی من، فی من یہ کوئی شے نہیں ہے. دو حروف ساتھ نہیں آئیں گے. ان لن نہیں، ان لن نہیں ہوگا، بیچ میں کچھ اور بھی ہوگا. تو زعم الذین کفروا ان لن، تو ان کے بیچ میں کیا؟ انہ لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثوا.